السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہاں پر ایک سوال آیا ہے کہ ہم مصحف دیکھ کے تراویح پڑھتے ہیں تو اس کا پھر کیا طریقہ ہے، کیونکہ اس میں تو ایک ہاتھ میں یا فون ہوتا ہے یا مصحف ہوتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ الاؤڈ تو ہے، بہتر تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اسٹینڈ ہو جس پر قرآن مجید رکھا ہوا ہو اور آپ کے دونوں ہاتھ پراپر طریقے سے بندھے ہوئے ہوں اور صرف آپ کی نگاہیں سامنے دیکھ رہی ہوں، اور اس میں جیسے سعودی قرآن ہے نا، اس میں الحمدللہ یہ ہے کہ ہر صفحہ مکمل آیت کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ تو میں جب خود پڑھتی رہی ہوں تو میں اسی طرح کیا کرتی تھی، پہلی 2 رکعتوں میں 3 صفحات پڑھ لیتی تھی، اس کے بعد وہ برابر ہو جاتے تھے پیج، یعنی سامنے سے کھولے ادھر کا بھی پڑھ لیا ادھر بھی۔ پھر جب کھڑے ہوئے دوسری رکعت میں تو بس صرف ایک دفعہ ٹرن کرنا پڑتا ہے، تو کوئی زیادہ حرکت نہیں ہوتی۔ تو وہ سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ کے پاس مصحف رکھنے کا اسٹینڈ ہو۔ اب تو بازار میں ملتے بھی ہیں، لوگ بنوا بھی لیتے ہیں، اس میں لوہے کے بھی ہوتے ہیں، لکڑی کے بھی ہوتے ہیں اور اچھے مٹیریل کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اگر آپ گھر پر ہیں اور آپ کو زیادہ قرآن حفظ نہیں ہے یا ہے بھی تو آپ کو اچھی طرح یاد نہیں ہے، تو قیام تو قرآن کے بغیر نہیں ہوتا، قیام تو ہوتا ہی قرات کے لیے، تو اچھا طریقہ تو یہ۔ لیکن اگر آپ کے پاس اسٹینڈ نہیں ہے اور آپ نے پڑھنا ہے تو ہاتھ میں بھی مصحف لے سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہتھیلی پہ ہتھیلی اور یا پونچے پہ ہاتھ یا پھر تھوڑا آگے کلائی یعنی اور آگے۔ تو اگر آپ نے اپنا ہاتھ آگے رکھا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے آپ نے مصحف کو پکڑا ہوا ہے تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھ کے لیفٹ ہینڈ سے نیچے سے مصحف سامنے کھول لیں۔ تو اس میں قرآن مجید کا بھی ادب رہتا ہے اور آپ نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا بھی ہے اور آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور بس صرف اتنا ہے کہ جب آپ رکوع میں جانے لگیں تو ساتھ ساتھ مصحف مت اٹھا کے رکھیں، کیونکہ گرنے کا اندیشہ ہے، بغل میں کچھ لوگ دبا۔ مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگتا کہ مصحف کو بغل میں رکھا جائے۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ ہمیشہ ایک ٹیبل رکھیں، آپ ڈائننگ ٹیبل کی سائڈ پہ کھڑی ہو جائیں، آپ اسٹڈی ٹیبل کی سائڈ پہ کھڑی ہو جائیں، آپ کوئی اور چھوٹا ٹیبل یا کرسی کوئی چیز ایسی ساتھ رکھیں کہ جب آپ نیچے جانے لگے تو جس ہاتھ میں جیسے لیفٹ میں آپ نے مصحف پکڑا ہو نا تو اپنے لیفٹ ہینڈ پہ رکھ لیں، اس کو نیچے مصحف کو الٹا کر کے اس پہ کپڑا بچھا لیں، ادب کے ساتھ الٹا کر کے رکھ لیں، اور پھر جب دوبارہ کھڑے ہوں تو آپ مصحف پھر اسی طرح اٹھا لیں اور صرف ایک دفعہ ایک برقع پلٹنا پڑے گا اور 2 پیجز پڑھتے جائیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ آپ کا سپارہ بھی پورا ہو جائے گا اور بے ادبی بھی نہیں۔ اور ادب سے کھڑے ہونے میں بہت زیادہ حرکات نہیں کرنی ہوتی، حرکت سے بچیں، حرکت کثیر سے بچیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ موبائل سے پڑھ رہے ہیں تو پھر اس صورت میں بھی وہی طریقہ ہے جو مصحف کو دیکھ کے پڑھنے کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دیکھ کر پڑھنے کا جو طریقہ ہے مصحف کو، ایسے ہی آپ مصحف کی جگہ موبائل پکڑ لیں گے کہ بائیں ہاتھ سے موبائل فون پکڑنا ہے اور اسی ہاتھ کے انگوٹھے سے صفحے پلٹتے جائیں۔ اب موبائل پر ایسی اپلیکیشنز بھی موجود ہیں جن میں ورق خود ہی پلٹ جاتا ہے، آپ سپیڈ کے لحاظ سے پیج سیٹ کر لیتے ہیں اور پھر آپ پڑھتے جاتے ہیں اور صفحہ خود بخود آگے جاتا ہے، آپ کو ذرا بھی ہلنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ان اپلیکیشنز کو ایکسپلور کر لیجئے۔ پھر کسی نے اسی سلسلے میں ایک اور سوال یہ پوچھا ہے کہ جب ہم امام کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں یا قیام اللیل کرتے ہیں تو تب بھی ہم قرآن خود پڑھ سکتے ہیں امام کے ساتھ ساتھ؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، سب کوئی آیت آتی ہے، یہی اس کی دلیل۔ اسی طرح کچھ لوگ امام پڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ پیچھے اپنا مصحف کھول کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی درست نہیں ہے۔ جب امام پڑھا رہے ہیں تو اپنا مصحف مت کھولیے، نہ ہی اپنا موبائل کھولیے۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کے فرما بردار بندے بن کے کھڑے ہو جائیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور پوری توجہ کے ساتھ غور و فکر کرتے ہوئے کوشش کریں کہ قرآن دل پہ اترے، صرف کان نہ سنے بلکہ دل پہ اترے، اور وہ توجہ کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو کچھ نہ کھولنا ہے اور نہ ہی ہلنا جلنا ہے اور نہ ہی دوسروں کو ڈسٹرب کرنا ہے اور نہ ہی موبائل کو اسکرول کرنا ہے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں، یعنی بلا وجہ حرکت کثیر سے گریز کرنا چاہیے ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔ تو نماز میں قوموا للہ قانتین،